إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا أي ईमान वालों कुतिबा अलैकुम सियाम तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए थे लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए ख़ास अनगिनत लातादाद बेशुमार दरूद व सलाम हो आक़ाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे
اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے۔ وہ پاس نفوس قدسیہ کا صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہداء اسلام ہوں، علماء کرام ہوں، شیوخ اعظام ہوں، صوفیاء اعظام ہوں، بزرگان دین ہوں، شعراء اعظام ہوں، مولا کریم جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات سامعین مکرم، رمضان المبارک اللہ کا محبوب مہینہ، اللہ کا پسندیدہ ترین مہینہ جس کی آمد ہے، یہ مبارک مہینہ جس کو بھی نصیب ہو جائے اس کی قسمت کے کیا کہنے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا اس پہ خاص کرم اور عنایت ہے کہ ذوالجلال والاکرام نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ حضرات، جس کی آمد ہے اور یقیناً اگلا جمعۃ المبارک رمضان المبارک میں ہوگا، چند ایک دن رمضان المبارک سے دوری پہ ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ایمان کی حالت میں رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں پہنچا اور رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک کی برکتوں کو، رمضان المبارک کے فیوز کو، رمضان کی رحمتوں کو، رمضان کی بخششوں کو، رمضان کی مغفرتوں کو ہمیں اپنے نامہ اعمال میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت آپ نے سماعت فرمائی، ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، یا ایھا الذین آمنوا، خود کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام کہلوانے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اپنے آپ کو ایمان کا دعوے دار کہلوانے والو، سنو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، تم پہ روزے لکھ دیے گئے،
کس طرح کما کتب علی الذین من قبلکم بعینہ، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے۔ غرض و غایت کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی آ کے بس سکے۔ حضرات، ذوالجلال والاکرام نے جب سے انسانیت کا آغاز کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر دور میں، ہر زمانے میں جہاں پہ انسانوں کو پیدا بھی فرمایا، وہیں پہ ان کی مادی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ وہیں پہ ان کی ضروریات زندگی کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی رشد و ہدایت کا بھی انتظام فرمایا، اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے رسل کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی فرمائی، ہر دور میں انسان کو بتلایا صراط مستقیم یہ ہے، اس پہ گامزن رہو گے کامیاب رہو گے، اپنے نفس کی بندگی کرو گے خسارے کا سودا کرو گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر دور میں انسانیت کو ایک ضابطہ حیات دیا، کتب کی صورت میں، صحائف کی صورت میں، وحی کی صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو زندگی کا نصب العین عطا کرتے رہے، اور ہر دور میں جو بھی انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے زندگی کا نصب العین دیا، زندگی گزارنے کا دستور دیا، وہ اس دور کی ضروریات کے مطابق تھا، وہ اس دور کی افادیت کے مطابق تھا۔ جیسا دور تھا، جیسی زندگی تھی، جیسی بردباج تھی، جیسا طرز حیات تھا، اسی کے مطابق اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو زندگی گزارنے کا ضابطہ دیا، اور اس ضابطے میں وہ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، کسی بھی پیغمبر کا دور ہو، کسی بھی رسول کی رسالت کا زمانہ ہو، کسی بھی کتاب کا زمانہ ہو، زبور کا زمانہ ہو، انجیل کا زمانہ ہو، حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی، جتنے بھی صحائف نازل فرمائے، تمام کی تمام کتابوں کا، تمام کی تمام صحائف میں ایک بات مشترک تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے، جو انسان کو زندگی بسر کرنے کا اسلوب بتلایا ہے، وہ توحید پہ مبنی ہے، وہ دین حنیف ہے، وہ دین سلیم ہے، اور اسی دین سلیم میں، اسی دین فطرت میں، اسی دین حنیف میں ہر دور میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے احکامات جو نازل فرمائے، ان میں روزہ سب سے ضروری تھا۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا، کسی نبی کی نبوت ایسی نہیں گزری، کسی رسول کی رسالت کا زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں روزہ شامل نہ ہو، جس میں روزے کی رخصت ہو۔ یہ روزہ ذوالجلال والاکرام نے
ہمیشہ سے انسان پہ فرض کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی آخری کتاب، اپنے آخری کلام، جب قیامت تک کے لیے انسانیت کی رشد و ہدایت کا منبع ہے، اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پہ فرض نہیں کیے گئے، یہ روزے صرف تم پہ فرض نہیں کیے گئے، روزوں کا بوجھ صرف تم پہ نہیں ڈالا گیا، روزوں کی فرضیت صرف تم پہ لاگو نہیں کی گئی، بلکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں، تم سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں، ہر امت کو ہر دور میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے روزہ فرض کیا ہے، اسی طرح جس طرح ان لوگوں پہ روزہ فرض کیا تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح تم پہ بھی روزہ فرض کیا ہے۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کی غرض و غایت کیا ہے؟ روزے کو کس مقصد کے لیے فرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ حضرات، ہر انسان اپنے کل کی سوچ کی فکر میں ہے، ہر انسان اپنے کل کی سوچ میں ہے، کل کی فکر میں ہے کہ میرا آنے والا کل وہ بہتر سے بہتر ہو سکے، اور یہ سوچ، یہ فکر اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، ان میں سے صرف اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان کی سوچ اور فکر ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے، کسی کو اپنے کل کی فکر نہیں ہے، کسی کو اپنے کل کی سوچ نہیں ہے۔ سوچ ہے تو صرف اور صرف اشرف المخلوقات کو ہے، سوچ ہے تو صرف اور صرف انسان کو ہے۔ اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا کل آج سے بہتر ہو سکے۔ ہر انسان اسی فکر میں ہے کہ اس کی زندگی آج جیسی گزر رہی ہے سو گزر رہی ہے، آنے والا کل اس کی زندگی میں بہتر ہو سکے، اس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، اس کے لیے وہ حالات سے ٹکرا جاتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اپنے آنے والے کل کے تحفظ کی خاطر، اپنے آنے والے کل کے سکون اور آرام کی خاطر۔ حضرات، آج کل ہر ایک، کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی دکاندار ہو، چاہے کوئی بزنس مین ہو، چاہے کوئی ملازم ہو، جو بھی ہے، اپنے کل کی فکر میں لگا ہوا ہے، اپنے کل کو تحفظ دینے کی خاطر اسی سوچ میں ہے، اسی فکر میں ہے کہ آج جس قدر ہو سکے میں محنت کر سکوں، آج جس قدر ہو سکے میں مشقت برداشت کر لوں، آج جس قدر ہو سکے میں کما سکوں، تاکہ آنے والا کل میری زندگی میں اطمینان کا باعث بن کے آئے، آنے والا کل میری زندگی میں سکون کا باعث بن کے آئے۔ حضرات، یہ کل جو بھی ہو ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور ایک کل وہ ہے، ایک آنے والی صبح وہ ہے، ایک آنے والا دن وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی کل نہیں ہوگی، ایک آنے والا وقت وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی زوال نہیں ہوگا، جس کا کبھی اختتام نہیں ہوگا،
ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی، حضرات اس کل کی بھی فکر کر لینی چاہیے۔ آج ہم اس کل کی فکر میں تو ہے کہ اپنے کل کو بچا سکے، اپنے کل کو بچا سکے، جس طرح ہو سکے اپنے کل کا تحفظ کر سکے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک آنے والی کل کے بارے میں بتلایا ہے، بلکہ ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، لوگوں کو آگاہ کیا ہے اور فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک کل کے بارے میں بتلایا ہے، ایک آنے والی کل کے بارے میں آگاہ کیا ہے، لوگوں کو مخاطب کیا، لوگوں اپنی کل کی فکر کرنے والوں، اپنے کل کو سنوارنے والوں، اپنے کل کی خاطر تواضع کرنے والوں، اپنے کل کی خاطر محنت مشقت کرنے والوں، سنو ایک کل وہ آنے والی ہے جس سے شیء عظیم، جو بہت ہی بڑی چیز ہے، یا ایھا الناس، تمام کی تمام انسانیت کو اللہ ذوالجلال والاکرام مخاطب ہے، بلا امتیاز مذہب کے، بلا امتیاز رنگ و نسل کے، بلا امتیاز تہذیب و تمدن کے، ذوالجلال والاکرام پوری کی پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت۔ اللہ آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ بتلا رہے ہیں یوم ترونها، جس دن تو اسے دیکھے گا، قیامت کے زلزلے کے بارے میں، قیامت کی گھڑی کے بارے میں، قیامت کے زلزلے کے بارے میں، شیء عظیم جسے بہت بڑی چیز کہا جا رہا، فرمایا یوم ترونها، جس دن تو اسے دیکھے گا، تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، وتضع كل ذات حمل حملها، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، وتری الناس سکارى، اور تو لوگوں کو دیکھے گا مدہوش ہوئے پھرتے ہوں گے، وتری الناس سکارى، لوگوں کو دیکھے گا مدہوش ہوں گے، نشے میں ہوں گے، وما هم بسکارى، حالانکہ وہ متوالے نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ خوف ایسا ہوگا، اللہ کے عذاب کی شدت ایسی ہوگی، اللہ کے عذاب کا خوف ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے شعور کو بھول جائیں گے، دودھ پلاتی ہوئی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیں گی، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا، وتری الناس سکارى، لوگوں کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے وہ مدہوش ہوں گے، وما هم بسکارى، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ،
ولیکن عذاب اللہ شدید، بلا شبہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کل سے ڈرایا ہے، اس کل سے آگاہ کیا ہے۔ وہ کل کیسی ہوگی، وہ کل کیسی ہوگی؟ حضرات، یہ کل وہ ہوگی جو قیامت کے قریب ہوگی، یا قیامت قائم ہونے کے بعد جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، میدان محشر کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ میدان محشر میں جب پوری کی پوری انسانیت جمع ہو جائے گی، اللہ ذو الجلال والاکرام ابو العنس حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی ذریت میں سے، اپنی اولاد میں سے، ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر دیا جائے۔ ذو الجلال والاکرام آدم علیہ السلام کو حکم صادر فرمائیں گے اپنی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے نکال دیا جائے۔ یہ بات سنتے ہی لوگ گھبرا جائیں گے، لوگوں کا چہرے متغیر ہو جائیں گے۔ یہ کیفیت ایسی ہوگی، یہ بات سنتے ہی حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ یہ حکم سنتے ہی دودھ پلاتی مائیں اپنے دودھ پلاتے پیتے ہوئے بچے کو پھینک دیں گی، اور دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھتے لگیں گے۔ مدہوشی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں، خوف کے عالم میں ادھر ادھر پھرتے نظر آئیں گے۔ کیفیت ان کی یہ ہوگی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، کہ جیسے لوگ نشے میں ہو، جیسے لوگ مدہوش ہو، جیسے لوگ متوالے ہو، لیکن حقیقت میں وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے، حقیقت میں وہ کوئی مدہوش نہیں ہوں گے، حقیقت میں وہ کوئی متوالے نہیں ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اللہ فرما رہے ہیں وہ متوالے نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا، اللہ کے عذاب کا ڈر ہوگا، اللہ کے عذاب کی ہیبت ہوگی، اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حدیث بیان فرمائی، اس آیت کے تناظر میں یہ حدیث صحابہ کرام کو بیان فرمائی کہ آقا کائنات علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کو فرمایا، قیامت کے روز اللہ ذو الجلال والاکرام آدم علیہ السلام کو جب حکم دیں گے اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے علیحدہ کر دیا جائے۔ 1000 میں سے صرف ایک شخص ایسا ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا۔ اور یہ بات سنتے ہوئے، یہ حکم سنتے ہی لوگوں کی کیفیت یہ ہو جائے گی، لوگوں کا انداز یہ ہو جائے گا، لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی جیسے وہ نشے میں ہوں گے، دیوانہ وار، مدہوش ہوتے ہوئے، گھبراہٹ کے عالم میں، خوف کے عالم میں، سانس حلق میں آ جائے گی۔ اور کیفیت اللہ ذو الجلال والاکرام نے نقشہ اس کا قرآن میں کھینچا، ہر حمل والی عورت کا حمل گر جائے گا، اتنا خوف ہوگا، اتنی ہیبت ہوگی، اتنا ڈر ہوگا کہ مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو پھینک دیں گی، اپنی فکر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بتلا رہے ہیں۔ صحابہ کرام یہ سنتے ہی متغیر ہو جاتے ہیں،
وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے بھی چہرے متغیر ہو جاتے ہیں کہ 1000 آدمیوں میں، 1000 لوگوں میں صرف ایک شخص ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا، باقی 999 لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت کو دیکھا، جب صحابہ کرام کے چہروں کے تغیر کو دیکھا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، میرے صحابہ تم پریشان نہ ہو، تم خوف میں مبتلا نہ ہو، یہ 999 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، تم میں سے اس 1000 میں سے صرف ایک ہی انسان ہوگا اور وہی جنت میں جائے گا۔ اور مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ جنت میں جانے والوں میں سے تم 2/3 ہوگے یا 1/4 حصے میں ہوگے یا نصف حصے میں ہوگے۔ یہ بات سنتے ہی صحابہ کرام نے مسرت کے عالم میں، خوشی کے عالم میں اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ بلند کیا تھا، لیکن حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو اس دن سے ڈرا رکھا ہے، لہذا ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے، اس دن کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ جیسے آج ہم آنے والے کل کے لیے محنت کرتے ہیں، سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں، مال و دولت کا انبار اکٹھا کرتے ہیں، مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، اس آنے والے کل کے لیے کون سی چیز ہے جو جمع کی جا سکتی ہے کہ کل کو آنے والے کل کو ہمارے کام آ سکے؟ جس طرح اس دنیا میں آنے والے کل میں ہمارا جمع کیا ہوا سرمایہ، آنے والے کل میں ہمارا جمع کیا ہوا مال و دولت ہمارے کام آئے گا، اسی طرح ایک سرمایہ وہ بھی ہے جو آنے والے کل، اس کل میں کہ جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وما ہم وتری الناس سکارا، اس میں کون سی چیز ہے جو کام آئے گی؟ حضرات اس میں کام آئے گا تو صرف اور صرف انسان کے اعمال کام آئیں گے، کوئی مال و دولت نہیں، کوئی جاہ و جلال نہیں، کوئی منصب نہیں، بلکہ کام آئے گا صرف انسان کے اعمال آئے گا، کام آئے گا انسان کا عمل، کام آئے گا، کام آئے گا انسان کی نیکی، کام آئے گی، کام آئے گی انسان کی نیکی، کام آئے گی۔ اور یہی نیکیوں کا مہینہ، یہی رحمتوں کا مہینہ، یہی برکتوں کا مہینہ جس کی آمد ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اس ماہ مبارک کی خیر و برکت کو ہمارے دامن میں، ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سلف صالحین کا تو انداز یہ ہوا کرتا تھا، ان کا تو طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، وہ 6 مہینے تک یہی دعا کیا کرتے رہا کرتے تھے، اللہ ذوالجلال والاکرام زندگی اگر دی ہے، زندگی میں یہ سال اگر عطا کیا ہے، اس سال میں آنے والے ماہ رمضان سے ہمیں محروم نہ رکھنا، اور جب ماہ رمضان آ جاتا پھر اپنی طاقت کے مطابق، پھر اپنے ایمان کے مطابق، پھر اپنے خلوص کے مطابق، پھر اپنے اللہ سے محبت کے مطابق رمضان المبارک میں اعمال کو سر انجام دیتے، اور جب رمضان المبارک گزر جاتا، اس کے گزرنے کے بعد سلف صالحین کا انداز یہ ہوتا تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ دعائیں کرتے رہا کرتے تھے، ذوالجلال والاکرام جو ہم نے رمضان المبارک میں عبادتیں کی ہے، جو ہم نے رمضان المبارک میں اعمال سر انجام دیے ہیں، جو ہم نے رمضان المبارک میں ریاستیں کی ہے، ذوالجلال والاکرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ انداز ہوا کرتا تھا، آقا کائنات علیہ السلام کا بھی یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی رمضان آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے. اتاکم رمضان شہر رمضان، اور لوگوں کو بتلایا کرتے تھے اتاکم رمضان، تمہارے پاس رمضان المبارک آ رہا ہے. شہر مبارک، وہ یہ مبارک مہینہ ہے. رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے. فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، کہ جس کے روزے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تم پہ فرض کر دیے ہیں. تفتح ابواب الجنہ، اس رمضان المبارک میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وتغلق فیہ مردۃ الشیاطین، اور ہر قسم کے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. للہ فیہ لیلۃ، اور اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں کہ جس میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اس انداز میں گمراہ نہ کر سکے جس انداز میں سال کے دوسرے مہینوں میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہیں. اس رمضان المبارک کی بات ہو رہی ہے جس کے روزے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرض کیے ہیں. اس رمضان المبارک کی بات ہو رہی ہے جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی بہشتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اپنی جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. من حرم خیرہا، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی حرمت سے، جو اس کی حرمت سے، جو اس کے فیوز و برکات سے، جو اس کی رحمتوں سے محروم رہ گیا، فقد حرمہا، حقیقت میں وہی اصل محروم ہے جو رمضان المبارک کے فیوز کو، جو رمضان المبارک کی برکات کو اپنے دامن میں نہ سمیٹ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کے بد نصیب، اس سے بڑھ کے قسمت کا محروم کوئی شخص نہیں ہو سکتا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی رسول اقدس علیہ السلام کی خدمت میں بیک وقت حاضر ہوتے ہیں اور آتے آپ علیہ السلام کے دست اطہر پہ بیعت کرتے ہیں. آقا کائنات علیہ السلام کی صحابیت کا شرف حاصل کرتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں. ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارنے کا آغاز کرتے ہیں. ان میں سے دونوں میں سے ایک کا انداز یہ ہے، ایک بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے، ایک کا انداز یہ ہے اللہ کی بہت زیادہ بندگی کرنے والا ہے، بہت زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق استوار رکھنے والا ہے. اور اس کے نصیبے کا کیا کہنا، اس کی قسمت کا کیا کہنا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے موت بھی شہادت کی عطا فرمائی. اللہ ذوالجلال والاکرام اسے شہادت کی موت بھی عطا فرماتے ہیں. لیکن دوسرے کا انداز یہ ہے، وہ اس کی نسبت کم عبادت گزار ہے، وہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ فرائض کو ادا کرتا ہے، نوافل میں اس جیسی محنت نہیں کرتا. اور ہوتا کیا ہے، اسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے شہادت کی موت نصیب فرمائی ہے. اس کا انداز، اس کا عالم یہ ہے، یہ اپنی طبی موت مرتا ہے. لیکن کیا ہے، دو شخص آتے ہیں، ایک وقت میں اسلام قبول کیا، صحابیت کے شرف حاصل کیا، اور ایک زندگی میں اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، فرائض تو ادا کرنے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے. لیکن دوسرا کیا ہے، صرف فرائض پہ اکتفا کرتا ہے. وہ جو نوافل کا بھی اہتمام کرنے والا ہے، جو فرائض کے علاوہ بھی اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے شہادت کی موت نصیب فرماتے ہیں. دوسرا جو ہے اس کی شہادت کے بعد 1 سال تک زندہ رہتا ہے، 1 سال کے بعد وہ اپنی طبی موت مرتا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں یہ جو دوسرا شخص ہے جو زیادہ عبادت گزار نہیں تھا،
یہ جو دوسرا شخص ہے جو اپنے طبی موت مرا ہے وہ پہلے شخص کی نسبت جنت میں آگے آگے جا رہا ہے، جنت میں ہر کام میں آگے آگے ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اپنے دوستوں سے بیان کیا، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قصہ کو لے جاتے ہیں، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کو رکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا وہ اس کی شہادت کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہاں، اس کی شہادت کے بعد 1 سال تک وہ زندہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فادرک رمضان، اس 1 سال میں اس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، فصامہ، رمضان کے روزے رکھے، وصلی قضا و قضا، اور نمازیں ادا کی، دوسرے اعمال ادا کیے، سجدۃ فی سنۃ، پورا سال وہ نمازیں ادا کرتا رہا، پورا سال وہ اعمال ادا کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں فلما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کا جنت میں فاصلہ کتنا ہے جتنا زمین و آسمان کا ہے۔ حضرات فرق کیا ہے؟ شہادت اتنا عظیم مرتبہ، شہادت اتنا رب کا انعام کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ذوالجلال والاکرام زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام اسے جنت کا حقدار ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن جنت میں تو وہ چلا جاتا ہے۔ وہ جو اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا تھا، رمضان المبارک آیا، رمضان المبارک کے اس نے روزے رکھے، پورا سال وہ نمازیں ادا کرتا رہا، دوسرے اعمال ادا کرتا رہا، ایک رمضان کی بدولت اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے، ابعد مما بین السماء والارض، جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ حضرات یہ اتنی فضیلت اس صحابی کو رمضان المبارک کی بدولت ملی ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل کامرانی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اصل کامیابی کون سی ہے، اصل کامرانی کون سی ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اصل کامیابی وہ ہے کہ جسے آگ سے بچا لیا گیا، جسے جہنم سے بچا کے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا گیا، جسے جہنم سے بچا کے جنت کا پروانہ تھما دیا گیا، وہی اصل کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کا جو مال و متاع ہے، دنیا کا جو مال و دولت ہے، دنیا کا جو جاہ و جلال ہے، دنیا کا جو منصب و جلال ہے، یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات یہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہم دعا کرتے ہیں رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کی فضیلت یہ ہے، رمضان کی عظمت یہ ہے، رمضان المبارک کا مقام یہ ہے، ان اللہ تبارک و تعالی اتقا فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک کی برکت سے رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ، لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں۔ اتقا فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان المبارک ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دعوۃ مستجابۃ۔ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کی
فی کل یوم و لیلۃ، رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں کی ہوئی دعا کو، ہر دن اور رات میں کی ہوئی دعا کو اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور و ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے، یہ رمضان المبارک کی عظمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنَّ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرِئٌ صَائِمٌ۔ رمضان المبارک کا ادب یہ ہے، رمضان المبارک کا احترام یہ ہے، رمضان المبارک کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ، تم میں سے جب بھی کوئی کسی روزے میں ہو، تم میں سے جب کوئی روزے میں ہو اور جب روزہ رکھا ہو، پھر اسے چاہیے کہ فلا یرفث ولا یخب، وہ بیہودہ گفتگو نہ کرے، وہ لاجانی بحثوں میں نہ الجھے، وہ بے مقصد باتوں سے اجتناب کرے۔ فإن صابہ، اور اگر اس سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی کرتا ہو، اسے کوئی برا بھلا بھی کہتا ہو، اسے کوئی گالی گلوچ بھی کر رہا ہو یا اس سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہو، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ وہ کہے انی امرئ صائم، میں روزے کی کیفیت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یعنی روزے کا احترام یہ ہے، روزے کا مقصد یہ ہے، روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑے سے بھی اجتناب کرنا ہے، روزے کی حالت میں گالی گلوچ سے بھی اجتناب کرنا ہے، روزے کی حالت میں بیہودہ گفتگو سے بھی اجتناب کرنا ہے، روزے کی حالت میں بے معنی بے مقصد باتوں سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ حضرات، روزہ جہاں پہ ڈھال ہے، جہاں پہ روزے کی اتنی فضیلت ہے، وہاں پہ روزہ ہمارے اخلاق بھی سنوار رہا ہے۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے، ہمارے اخلاق کو سنوارنا۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے ڈر کو دل میں بسا دینا، اور یقیناً جو روزے کی بدولت جس کے اخلاق سنور گئے، جو روزے کی بدولت لایانی باتوں سے بچ گیا، جو روزے کی بدولت بے مقصد بحثوں سے اجتناب کر گیا، جو روزے کی خاطر گالم گلوچ سے پرہیز کر گیا، جو روزے کی خاطر لڑائی جھگڑے سے بچ گیا، ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اسی کے لیے روزہ ڈھال ہے، اور اسی کے لیے روزہ قیامت کے روز شفاعت کا باعث بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ روزہ اور قرآن جو ہے، روزہ اور قرآن کی تلاوت یہ قیامت کے روز انسان کے لیے سفارش کرنے کا باعث بنیں گے، انسان کے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں رمضان المبارک کے فیض و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔